نور کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کے دل کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ شامیر کی انگلیاں اب بھی اس کی کلائی کے گرد سختی سے لپٹی ہوئی تھیں۔ وہ جتنا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی اتنا ہی اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے شامیر، نور کی آواز کانپ رہی تھی۔ شامیر نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا، کوئی الجھن، کوئی بے بسی، یا شاید کوئی ایسا جذبہ جو نور کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیوں؟ تمہیں چھوڑ دوں تاکہ تم دوبارہ بھاگ سکو، جیسے اس نکاح کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی؟ تم یہ کیسے بھول گئی؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ نور نے جھٹکے سے اپنا چہرہ موڑا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ کیسا نکاح؟ میں نے کبھی تمہیں شوہر نہیں مانا، نہ کبھی میں نے اس رشتے کو قبول کیا۔ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ شامیر کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے جھکا اور نور کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ مگر میں نے کیا تھا نور، اور جو چیز شامیر خانزادہ قبول کر لے وہ اس کی زندگی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ نور کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے کوئی راستہ تلاش کر رہی ہو، مگر یہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ اپنا ہاتھ وہ شامیر کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت جلد اس آدھی گواہی کو شامیر مکمل کر دے گا۔ تم میری ہو نور، شامیر کی اس بات کو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ تم مجھ سے ادھورا نکاح دوبارہ سے مکمل کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ شامیر کو تم ابھی جانتے نہیں ہو، وہ غرا کر بولا تھا۔ میں تمہاری قید میں نہیں رہ سکتی شامیر۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں رہوں گی تمہارے ساتھ، تمہارے حکم پر؟ کبھی نہیں، اس نے چیخ کر کہا۔ شامیر نے ایک گہری سانس لی، پھر اچانک سے اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ نور نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نرم گداز بستر میں دھنس گئی۔ اس نے فوراً سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شامیر نے ایک جھٹکے میں اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ چھوڑو مجھے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے، نور نے تڑپ کر کہا۔ حق؟ شامیر کی آواز میں ہنسی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی سردی۔ یہ حق تمہارے والدین نے مجھے دیا ہے نور، جب تمہیں میرے نکاح میں دے کر خود یہ رشتہ بھول گئے، مگر میں نہیں بھولا۔ تمہارا باپ تمہارے جانے کے بعد وکی ہونے کے ناطے تمہیں مجھے سونپ چکا تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے بھری برادری میں کہہ چکا کہ اس نے اپنی بیٹی نور کو میرے نکاح میں دیا، اور تم اس وقت اتنی بڑی نہیں تھی، اسی لیے ولی کے اقرار پر نکاح ہمارا ہو چکا تھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سچ میں یہاں پر پھنسی تھی، ایک ایسے آدمی کے ساتھ جسے وہ بچپن میں جانتی تھی، مگر وقت نے اسے بدل دیا تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے شامیر؟ اگر تم نے میرا نکاح قبول کیا تھا تو اب کیا چاہتے ہو؟ انتقام؟ طاقت؟ یہ صرف مجھے تکلیف دینا؟ شامیر کی گرفت لمحے بھر کے لیے نرم ہوئی، مگر اس کے چہرے پر تاثر سخت رہا۔ تمہیں لگتا ہے یہ صرف طاقت یا انتقام کی بات ہے؟ نہیں نور، یہ میرا حق ہے، اور میں جو چاہتا ہوں وہ لے کر رہتا ہوں۔ نور نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تمہاری سوچ بیمار ہے۔ میں کوئی چیز نہیں جسے تم اپنی مرضی سے رکھ سکو یا پھینک سکو۔ میں ایک انسان ہوں، جیتی جاگتی، سانس لیتی۔ شامیر کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ اس نے نور کی ٹھوڑی کو اپنے سخت ہاتھوں میں دبوچا اور زبردستی اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہی تو مسئلہ ہے نور، تم ہمیشہ سے صرف میری ہو، اور میں اپنی چیزیں کھونے کا عادی نہیں ہوں۔ نور کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ یہ زبردستی ہے، یہ محبت نہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ شامیر نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے، مگر اس کی نظروں میں وہی وحشت باقی تھی۔ محبت، وہ آہستہ سے بولا، جیسے یہ لفظ ہی اسے زہر لگ رہا ہو۔ محبت کمزور لوگوں کا کھیل ہے نور۔ میں محبت نہیں کرتا، میں صرف اپنا حق لیتا ہوں۔ نور فوراً بیڈ سے اٹھ کر پیچھے ہٹی۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ یہاں سے نکلنے دو مجھے، اس نے آخری کوشش کی۔ شامیر نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ دروازہ کھلا ہے نور، جا سکتی ہو۔
مگر یاد رکھنا باہر کی دنیا میں تمہیں میری گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم بھاگ سکتی ہو مگر زیادہ دور نہیں جاؤ گی۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا، پھر جلدی سے دروازے کی طرف لپکی، مگر جیسے ہی اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا وہ باہر سے لاک تھا۔ نور کے ہاتھ لرز گئے۔ یہ بند ہے، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ شاہ میر نے بے رحمی سے ہنسی۔ میں نے کہا تھا نا دروازہ کھلا ہے مگر تمہارے لیے نہیں۔ نور کا جسم کانپنے لگا۔ وہ واقعی ایک قید میں تھی، ایک ایسی قید میں جس سے نکلنا ناممکن تھا، اور وہ جانتی تھی یہ رات، یہ قید اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ نور کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ ایک وحشت ناک احساس میں گھری جا چکی تھی۔ شاہ میر کی آنکھوں میں جو شدت تھی وہ نور کو مزید بے قرار کر رہی تھی، اور دروازے کو مسلسل پیٹ رہی تھی، لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ کسی کو تو سنائی دے گا، کوئی تو باہر ہوگا۔ نور کی آواز بے یقینی میں ڈوب چکی تھی۔ شاہ میر اپنی جگہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی بے بسی کا تماشا انجوائے کر رہا ہو۔ کوئی نہیں آئے گا نور، تم چاہے چیختی رہو، دروازہ بجاتی رہو، یہاں سے کوئی تمہیں لے کر نہیں جا سکتا۔ نور پلٹی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو شاہ میر؟ تمہیں کیا ملے گا مجھے قید کر کے؟ شاہ میر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت قریب آ گیا۔ یہ قید نہیں ہے نور، یہ وہ وعدہ ہے جو میں نے برسوں پہلے خود سے کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں نور، اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ نور کا جسم جیسے ساکت ہو گیا، اسے احساس ہو گیا کہ اس کا ماضی، اس کی قسمت اور شاید اس کی پوری زندگی اب شاہ میر کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ دم نور کی آنکھ کھلی، وہ بے حد بدحواس ہوئی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس شخص کا خوف نور کے وجود سے قطرہ قطرہ جان نکالتا تھا۔ حالانکہ 5 سال بیت چکے تھے، اس نے شاہ میر کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، لیکن گزرے واقعات نور کے لاشعور میں نقش ہو چکے تھے۔ کیوں بابا، کیوں آپ نے میرا نکاح اس سنگ دل سے کر دیا، اور اب وہ واپس آ رہا ہے مجھ پر اپنے رشتے کا حق جمانے؟ نور رونے لگی تھی جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ چند دن میں شاہ میر کینیڈا سے واپس آ رہا ہے۔ وہ صبح ہوتے ہی اپنے ہاسٹل جا چکی تھی، حالانکہ نور کی والدہ نے اسے بہت منع کیا تھا، مگر وہ نہیں رہی۔ وہ شاہ میر سے بہت ڈرتی تھی۔ 1 مہینے بعد اسے واپس گھر جانا پڑا۔ دل بے حد خوف زدہ تھا، دل ہی دل میں نور دعائیں کر رہی تھی کہ شاہ میر واپس جا چکا ہو۔ لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، ایک پارٹی چل رہی تھی، اس کی بہت سی کزنز اور باقی کے رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، روشنیوں کی چکا چوند، قہقہے، موسیقی کی اونچی دھنیں اور مختلف خوشبوؤں کا آمیزہ۔ نور کا حلق کڑوا ہوا، تبھی اس نے وہاں پاس گزرنے والے ویٹر کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے ایک سافٹ ڈرنک کا گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پی لیا۔ کولڈ ڈرنک کا ذائقہ کچھ عجیب تھا۔ کچھ دیر بعد ہی نور کو سب کچھ دھندلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھی خود کو عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ سر جھٹکنے کی کوشش کی مگر ہر چیز جیسے گھوم رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں موجود گلاس تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ سافٹ ڈرنک ہے، مگر اس کے اندر کچھ ایسا شامل تھا جو اس کے دماغ کو مدہوش کر رہا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، بہت عجیب لگ رہا ہے۔ نور نے بمشکل خود کو اٹھایا۔ ارد گرد سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے، کسی نے نوٹس بھی نہیں کیا کہ نور کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہے۔ وہ مشکل قدم اٹھاتی باہر نکلی۔ مجھے آرام کرنا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ بے مقصد چل رہی تھی، یہاں تک کہ ایک کمرے کا دروازہ نظر آیا۔ اس نے بنا سوچے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور سامنے ہی ایک نرم بستر تھا۔ نور نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی مگر سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بیڈ پر گری اور گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کا پورشن اوپر کا زینہ چڑھ کر تھا، مگر وہ نشے میں اس قدر دھت ہو چکی تھی کہ نیچے موجود کمرے میں جا کر سو گئی، یہ سوچے سمجھے بنا کہ وہ کس کا ہے۔ شاہ میر شاور لینے کے بعد اپنے بالوں سے پانی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ رات کی تقریب سے پہلے ہی بور ہو چکا تھا۔
جو اس کی آمد پر منعقد کی گئی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا اس کی نظریں نور کی مت تلاشی تھیں، مگر پتہ چلا کہ وہ ہاسٹل میں ہے۔ اس وقت شامیر کافی تھکا ہوا تھا، چاہتا تھا کہ جلدی سے سو جائے، مگر جیسے ہی بیڈ کی طرف بڑھا تو ساکت رہ گیا۔ یہ کون ہے؟ اس کے ماتھے پر گہری شکنیں نمودار ہوئیں۔ نور اس کے بیڈ پر بے خبر پڑی تھی، آنکھیں بند، چہرے پر سکون، جیسے وہ برسوں سے یہاں سونے کی عادی ہو۔ اس کے دوپٹے کا ایک حصہ بستر سے نیچے لٹک رہا تھا، اس کے کھلے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ شامیر کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ نور کو پہچان چکا تھا۔ یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے آگے بڑھا اور نور کے کاندھے کو جھنجھوڑا۔ اٹھو نور، فوراً اٹھو۔ نور نے کسمساتے ہوئے کروٹ لی مگر آنکھیں نہ کھولی۔ وہ نشے کی کیفیت میں تھی اور کسی بات پر دھیان دینے سے قاصر تھی۔ نور، شامیر نے زور سے اس کا بازو پکڑا۔ نور نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ وہ دھندلا سا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دماغ ابھی بھی مکمل طور پر بیدار نہیں تھا۔ مجھے سونے دو، بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ نیند میں بڑبڑائی۔ یہ میرا کمرہ ہے نور، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شامیر کی آواز میں غصہ چھلک رہا تھا۔ نور نے حیرانی سے آنکھیں جھپکائیں، پھر ارد گرد دیکھا۔ یہ میرا کمرہ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ شامیر کے غصے میں مزید شدت آ گئی۔ کیا تم ہوش میں بھی ہو؟ تم یہاں کیسے آئیں؟ نور نے بمشکل خود کو اٹھانے کی کوشش کی مگر توازن کھو بیٹھی۔ وہ تقریباً بیڈ سے گرنے لگی تھی جب شامیر نے جلدی سے اس کا بازو تھام لیا۔ کیا تم نے شراب پی ہے؟ اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ نور نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر مدھم آواز میں بولی، میں نے تو سافٹ ڈرنک لیا تھا۔ شامیر کی آنکھوں میں سختی مزید گہری ہو گئی۔ کوئی تمہیں زبردستی پلا تو نہیں رہا تھا؟ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ فکر بھی شامل ہو گئی تھی۔ نور نے نفی میں سر ہلایا، پھر اپنی پیشانی مس لی۔ مجھے کچھ یاد نہیں، بس مجھے نیند آ رہی ہے، میں غلطی سے یہاں آ گئی۔ شامیر نے دانت پیسے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ اگر یہ میرا کمرہ نہیں ہوتا اور کسی اور کا کمرہ ہوتا تو؟ نور کی آنکھوں میں بے چینی ابھری، مگر وہ اب بھی پوری طرح ہوش میں نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا شامیر، بس مجھے سونے دو پلیز، خمار آلود لہجے میں بولی تھی۔ نیند سے بے حال ہو رہی تھی۔ یہاں نہیں، شامیر نے غصے سے کہا اور سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ نور بمشکل کھڑی ہوئی مگر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جا سکتی ابھی، مجھے چکر آ رہے ہیں، وہ سر پکڑ کر بولی۔ شامیر نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لی اور پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، آج کی رات تم یہاں رہ سکتی ہو، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نرمی دکھا رہا ہوں۔ صبح ہوتے ہی تمہیں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اب مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ شامیر نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر غصے سے سر جھٹک کر صوفے پر جا بیٹھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ مسئلہ کھڑا کرتی ہے، وہ بڑبڑایا، مگر اس کی نظریں بار بار نور کی طرف جا رہی تھیں۔ نور کی آنکھ کھلی تو سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ الجھن میں تھی، ذہن دھندلا تھا، جیسے کوئی خواب دیکھ کر جاگی ہو، مگر یہ خواب نہیں تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ وہ خود سے بڑبڑائی، اور جیسے ہی اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ تو شامیر کا کمرہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اٹھی۔ اسی لمحے دروازہ دھڑ سے کھلا اور شامیر اندر آیا۔ اٹھ گئی نور بی بی؟ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں چمک تھی جو نور کو بے چین کر گئی تھی۔ شامیر، میں یہاں کیسے؟ نور کے لب کپ کپائے۔ یہی سب تو جاننا چاہتے ہیں نور، سب حیران ہیں کہ رات کو تم میرے کمرے میں کیسے پہنچی، میرے ساتھ میرے بستر پر کیسے سو گئی؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ شامیر کی بات نے نور کے ہوش اڑائے تھے۔ نور کے دماغ میں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کیا؟ نہیں، میں جان بوجھ کر نہیں آئی تھی، مجھے کچھ یاد نہیں، شامیر نے قہقہہ لگایا۔ مگر مجھے تو سب کچھ یاد ہے نور، تم نے رات میرے ساتھ
بہت کچھ کیا۔ نور کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چیخ پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کیا شاہ میر، میں بے ہوش تھی۔ شاہ میر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن میں تو ہوش میں تھا۔ لیکن تمہاری مدہوشی میں کی گئی گستاخیاں میرے ہوش اڑا چکی تھی، اسی لیے ہمارے بیچ وہ کچھ ہو گیا سویٹ ہارٹ، جو رخصتی کے بعد ہونا تھا۔ دیکھو قصور تمہارا ہے۔ میرے کمرے میں آ گئی، میرے بیڈ پر، میرے ہی کمبل میں، میرے ساتھ۔ وہ دھیمے لہجے میں نور کی جان ہی تو نکال رہا تھا۔ میں نے تم سے اپنا دامن بہت بچانا چاہا، لیکن تم میری جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پھر ایک مرد ہوتے ہوئے میرا بہانہ تو لازمی تھا، حالانکہ مجھے یاد تھا کہ ہمارا نکاح ادھورا ہوا تھا۔ لیکن کوئی بات نہیں، اب مکمل ہو جائے گا۔ اب تو ویسے بھی باہر سب کو علم ہو چکا ہے کہ تم رات بھر سے میرے کمرے میں۔ نور کا تو رنگ فک ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ سوچتی شاہ میر نے دروازہ پورا کھول دیا۔ سب کو بتانا ہوگا نور، میرے خاندان کو، تمہارے ماں باپ کو، سب کو۔ نور کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو۔ مگر شاہ میر پیچھے ہٹ چکا تھا۔ چند لمحوں بعد پورے گھر میں کوہرام مچ چکا تھا۔ شاہ میر کی بلند آواز میں بولنے پر نوکر چاکر، گھر کے افراد سب جمع ہو چکے تھے۔ نور کو شاہ میر کے کمرے میں دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے۔ شاہ میر نے نور کے والدہ اور اپنی چچی سے کہا، چچی، نور رات کو میرے کمرے میں آئی تھی، میرے ساتھ میرے بستر پر سوتی رہی۔ مجھے تو تب پتہ چلا جب میں نہا کر آیا۔ نور کے والدین کی سن کر باتیں، سانسیں رک گئیں۔ اس کی ماں نے لرزتے ہونٹوں سے نور کو دیکھا۔ بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نور کی زبان بند تھی۔ امی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امی مجھے کچھ یاد نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بے بسی سے چلائی۔ شاہ میر نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ یاد کیسے آئے گا نور؟ نیند میں تو تم خود کو میرے حوالے کر چکی تھی، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے۔ نور نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ شاہ میر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ رونے لگی۔ اٹھ کر اپنی والدہ کے پاس آ گئی۔ شاہ میر کا باپ خانزادہ کریم غصے میں آگے بڑھا۔ یہ سب سچ ہے نور؟ تم واقعی رات کو شاہ میر کے کمرے میں گئی تھی؟ نور نے بے بسی سے سر ہلایا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، مگر میں نے جان بوجھ کر کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ شاہ میر کی ماں بیگم فائزہ غم اور غصے کے درمیان کھڑی تھی۔ کریم کچھ کرو، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ نور کے والد ارسلان صاحب نے سخت لہجے میں کہا، شاہ میر تم نے نور کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ شاہ میر نے کاندھے اچکائے۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، سب کچھ نور کی مرضی سے ہوا تھا۔ آفٹر آل آپ نے خود ولی بن کر نور سے میرا نکاح کیا تھا۔ اب آپ لوگوں کی نیت بدل گئی تو میں بھی چپ ہو گیا، لیکن نور شاید اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہے، اسی لیے رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں میرے ساتھ۔ شاہ میر نے نور کی ذرا سی غلطی کا اچھا فائدہ اٹھایا تھا، کیونکہ جو کچھ اب نور اس کے والدین کے پیغام شاہ میر تک پہنچے تھے، اسے چڑ اور ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ شاہ میر سے اس نکاح سے مکر چکے تھے، اور نور کے نشے کی حالت میں غلطی سے شاہ میر کمرے میں آنا اسے مہنگا پڑ گیا تھا، کیونکہ اب چٹ بھی شاہ میر کا تھا اور پٹ بھی۔ نور کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ چیخ پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ارسلان صاحب نے نور کی ماں کی طرف دیکھا، جو تقریباً بے ہوش ہونے کو تھی۔ پھر وہ شاہ میر کے والد کی طرف مڑے۔ اس کا حل صرف ایک ہی ہے کریم بھائی۔ شاہ میر کے والد نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں، ان کی شادی کر دی جائے۔ یہ بات کہتے ہوئے ارسلان نے نور کو غصے سے دیکھا تھا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گلے میں دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ اس کا حلیہ رات کی داستان سنا رہا تھا۔ نور نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ شاہ میر آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ اب کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں نور، تمہاری عزت بچانے کے لیے یہی ایک حل ہے۔ نور کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کیا وہ واقعی کسی سازش کا شکار ہو چکی تھی؟ نور زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے والدین کی طرف دیکھ رہی تھی۔
مگر ہر کسی کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ وہ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ بے قصور ہے؟ ابا، امی، آپ لوگ میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس غلطی سے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی، نور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں بیگم ارم شدید پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نور کو تھامنے کی کوشش کی، مگر ارسلان صاحب نے غصے سے ان کا ہاتھ روک دیا۔ نور، اگر یہ سب جھوٹ ہے تو شاہ میر ایسا الزام کیوں لگا رہا ہے؟ وہ تمہاری عزت پر ایسا بہتان کیوں باندھے گا؟ ارسلان صاحب کی سخت آواز گونجی تھی۔ نور نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں ابا، یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ شاہ میر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور آگے بڑھ کر نور کے قریب آ گیا۔ نور، تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ رات کو تم میری باہوں میں تھی؟ تم نے خود کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں مصنوعی نرمی تھی، مگر اس کی نظریں نور کو زخمی کر رہی تھیں۔ نور کی سانسیں رک گئی تھیں، وہ خوف اور بے بسی سے کانپنے لگی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو شاہ میر، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے ہوش تھی، بس مجھے کچھ یاد نہیں، وہ چلائی۔ بیگم فائزہ نے آگے بڑھ کر شاہ میر کو گھورا۔ بیٹا، سچ سچ بتاؤ، کیا واقعی تم نے؟ شاہ میر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر سنجیدگی سے سر ہلایا۔ جی امی، سب کچھ ہو چکا ہے اور نور برابر کی شریک ہے۔ اب اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ میرے ادھورے رشتے کو سب کے سامنے مکمل کر دیں، کیونکہ ہم دونوں کے بہک گئے تھے، ہماری شادی ہو جانی چاہیے۔ نور کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، وہ زور سے چیخی اور پیچھے ہٹ گئی۔ بیگم ارم نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، اور کوئی راستہ نہیں، تمہاری عزت داؤ پر لگ چکی ہے، تم نے خود ہی اس رشتے سے انکار کیا تھا اور آج رات خود ہی۔ نور، جو کچھ ہو چکا ہے اس میں عزت ہے کہ ہم تم دونوں کی شادی کر دیں، لیکن امی، عزت میری گئی ہی نہیں ہے، کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میں اس آدمی سے شادی نہیں کر سکتی جسے میں پسند نہیں کرتی، جو جھوٹا ہے۔ شاہ میر نے سر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر قریب آ کر دھیمی آواز میں بولا، اب کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں نور، تم چاہے مانو یا نہ مانو، کل کی رات تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ نور نے لرزتے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ زبردستی اس بندھن میں باندھ دیا جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر سکی۔ نور کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا، اس کے کانوں میں سب کی باتیں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھیں۔ وہ اپنے والدین کی طرف مڑی، شاید ان کی آنکھوں میں یقین تلاش کر رہی تھی، مگر وہاں صرف بے بسی اور خوف تھا۔ امی، ابا، آپ لوگ میری بات پر کیوں یقین نہیں کر رہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارسلان صاحب نے گہری سانس لی، جیسے وہ خود بھی کسی امتحان میں تھے۔ بیٹا، تمہاری بات پر یقین کرنا چاہتے ہیں، مگر حالات یہ سب کچھ، ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ نور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیسا رسک ابا؟ میں بے گناہ ہوں، آپ لوگ میرے کردار پر سوال کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ بیگم ارم نے بے چینی سے آگے بڑھ کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ نور، غلطی تمہاری ہے، بات پھیل گئی تو منہ دکھانے کے قابل تم نہیں رہو گی، کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا، اسی لیے چپ رہو۔ نور کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی، وہ ہلکی سی لرزش کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ تو آپ سب مجھے زبردستی اس جھوٹ میں قید کرنا چاہتے ہیں؟ ارسلان صاحب نے قدم آگے بڑھایا، اس کے چہرے پر اطمینان بھری سختی تھی۔ یہ فیصلہ تمہاری بھلائی کے لیے کیا جا رہا ہے نور، جتنا جلدی تم اسے قبول کرو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ نور نے غصے اور بے بسی سے شاہ میر کو دیکھا۔ تم نے یہ سب سوچ سمجھ کر کیا ہے نا؟ تم نے مجھے اس جال میں پھنسایا ہے۔ شاہ میر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم جو بھی سمجھو نور، حقیقت یہی ہے کہ اب تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ کیوں خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے اس سب کو جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہو جو ہمارے بیچ ہو چکا ہے؟ نور چپ ہو گئی۔ نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی اس کی زندگی ایک جھوٹ پر قربان ہونے جا رہی تھی؟ کیا کوئی اس کی بے گناہی کی گواہی دینے والا نہیں تھا؟ اس کے اندر کسی طوفان نے جنم لیا؟ نہیں، وہ یوں ہار نہیں مان سکتے تھے۔ رات کے سناٹے میں نور بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اسے ایسا کچھ یاد نہیں تھا۔ کچھ ہی دنوں میں شادی کی تمام رسومات زبردستی پوری کر دی گئی تھی، مگر اس کے دل میں بغاوت ابھی بھی زندہ تھی۔
شامیر نے اس کے لیے سب کچھ سجا رکھا تھا، عالی شان کمرہ، نرم بستر، خوشبوئیں، مگر نور کے لیے یہ سب زنجیروں سے کم نہیں تھا۔ شادی پر وہ زبردستی مسکرا بھی نہیں پائی تھی، اس شخص کی ہو چکی تھی جسے عین نکاح کے وقت مولانا صاحب کے سامنے فراٹے سے انکار کر کے اٹھ کر چلی گئی تھی، لیکن اس وقت 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی، اسی لیے والد نے عزت رکھنے کی خاطر ولی کی حیثیت سے نکاح کر دیا تھا۔ لیکن نور کے بار بار کے انکار پر اس رشتے کو ناپید قرار دے کر توڑنے پر راضی ہو چکے تھے، لیکن ایک رات کی ذرا سی غلطی نے اسے شامیر کے پیروں کی دھول بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن وہ بھی سوچ چکی تھی کہ شامیر کے لیے یہ شادی ایک سزا بنا کر رکھ دے گی۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا، نور کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا اور شامیر اندر آیا۔ اس نے سفید کرتا پہن رکھا تھا، اس کے بال ہلکے بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں ایک انکہی شدت تھی۔ نور نے ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ شامیر نے آہستہ سے قدموں سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تمہیں نیند نہیں آ رہی نور؟ نور نے غصے سے رخ موڑ لیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری بیوی بن چکی ہوں، میں آج بھی تمہیں اس جھوٹ کی سزا دوں گی جو تم نے مجھ پر لگایا ہے۔ شامیر کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس کے لب سخت رہے۔ نور، ہم چاہے جس حال میں بھی ہوں، حقیقت یہی ہے کہ تم میری ہو۔ تم چاہے انکار کرو یا اقرار، مگر میں تمہیں اپنے دل کے قریب لانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ بڑی اکڑ سے تم نے کہا تھا کبھی کہ میری نہیں ہو سکتی، آج دیکھو میرے ہی کمرے میں میری ہی بیوی کی حیثیت سے۔ نور کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ یہ سب غلط ہے شامیر، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ شامیر چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نفرت؟ اوکے ڈارلنگ، تم نفرت کرتی رہو، میں محبت کرتا رہوں گا۔ شامیر نے اس کا من موہنا سا روپ دیکھا۔ نور کے سر پر دوپٹہ تھا، اس کے ہاتھوں میں مہندی کی خوشبوئیں تھیں، مگر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کا یہ روپ بھی شامیر کے ہوش اڑا رہا تھا۔ شامیر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ ثابت کرنا چاہتا ہو، جیسے یہ شادی کسی محبت کا نہیں بلکہ کسی انا کی ضد ہو۔ شامیر، تمہیں ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں، نور نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ شامیر نے آہستہ سے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر نور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ جو تم بار بار پیچھے ہٹتی ہو نا نور، یہ مجھے مزید قریب آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں آسانی سے جانے دوں گا؟ شامیر، یہ زبردستی نہیں چلے گی۔ شامیر نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ زبردستی نہیں ہے نور، تم جلد ہی دیکھو گی یہ سب تمہارے دل کی بھی خواہش بن جائے گی، مرنے لگو گی مجھ پر۔ نور کا دل کسی انجانے خوف میں دھڑک اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ شامیر ہار ماننے والا نہیں تھا، مگر کیا وہ خود بھی اس سے بچ پائے گی؟ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ شامیر فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ شامیر کے والد کریم خانزادہ اسے باہر بلا رہے تھے۔ شامیر فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نور نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور منہ ہاتھ دھو کر بالکل سادے سے ہولیے میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ خود کو کمزور ثابت نہیں کرے گی، وہ ہار نہیں مانے گی۔ شامیر جب اندر آیا تو اسے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹک گیا۔ واہ، میری نو بیاہتا دلہن نے اتنی جلدی شادی کا لباس بدل لیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں وہی ضد تھی، وہی ملکیت کا احساس۔ نور نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری بیوی بننے میں کوئی دلچسپی نہیں شامیر نے قہقہ لگایا۔ دلچسپی؟ نور، اب یہ دلچسپی کی بات نہیں رہی، تم میری ہو چکی ہو اور میں تم سے اپنا حق کا تقاضا کر رہا ہوں۔ نور کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اگر تم نے مجھے مرضی کے بغیر چھونے کی کوشش کی تو میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ لمحے بھر کے لیے کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ شامیر کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ نور، تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ دھمکیاں سن کر پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ وہ آگے بڑھا۔ یہ ڈرامہ کسی اور کے ساتھ کرنا، آج میری باری ہے، میری گولڈن نائٹ، اور میں اسے بھرپور انداز سے گزاروں گا۔
چاہے مجھے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ سن کر نور نے جلدی سے شاہمیر کو خود سے پیچھے دھکا دیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاں رکھا پرفیوم اٹھایا اور دیوار پر پوری طاقت سے دے مارا۔ شیشی ٹوٹ چکی تھی، کانچ کے نوکیلے ٹکڑے بکھر چکے تھے اور نور نے ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھ لیا۔ مت آنا قریب شاہمیر، ورنہ میں اپنی نس کاٹ لوں گی۔ یہ سن کر شاہمیر ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو نور؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ ہو گئی ہوں پاگل، اور اب میں وہی کروں گی جو مجھے کرنا چاہیے۔ تم نے میری زندگی چھینی ہے، میرا حق چھینا ہے، مگر میں خود کو مزید تمہارے ہاتھوں کا کھلونا بننے نہیں دوں گی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں خود کو ختم کر لوں گی، اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا شاہمیر۔ نور کی آنکھوں میں وحشت تھی، ایک جنون تھا، اور شاہمیر پہلی بار الجھ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ نور کی مزاحمت کو ایک کھیل سمجھتا آیا تھا، مگر آج نور واقعی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ شاہمیر نے دھیرے سے قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کی نظریں اب بھی نور کے چہرے پر جمی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں اب حیرت تھی۔ نور، شاہمیر بے بس ہوا تھا۔ تیز کانچ نور کی نس پر رکھا تھا۔ اس کی اس ذرا سی حرکت نور کی جان لے سکتی تھی۔ پہلی بار وہ اس لڑکی کے سامنے بے بس ہوا تھا جو کب سے اس کے دل کی دھڑکنوں میں بستی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اسی رات نور کو اپنے بیڈ پر نشست پر سوتا دیکھ کر اس نے یہ چال چلی تھی۔ مگر اب نور نے جو کیا تھا، شاہمیر سچ میں ڈر گیا تھا۔ بس اب اور کچھ مت کہنا شاہمیر۔ نور نے اپنی سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، لیکن میں اپنی آخری حد تک جاؤں گی اگر تم نے مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی شاہمیر۔ شاہمیر نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بیڈ کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے نور، میں تمہیں ابھی مجبور نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھو یہ کھیل زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ میری بیوی ہو تم، کب تک تم سے دور رہ سکتا ہوں؟ یہ سن کر نور نے کانچ کی شیشی مضبوطی سے پکڑ لی۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے شاہمیر، یہ میری زندگی ہے اور میں اس کا فیصلہ خود کروں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نور نے پہلی بار شاہمیر کو روکنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ جیت عارضی تھی، کیونکہ شاہمیر نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ یہ کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا۔ نور کا دل ہر وقت بے چینی کی گرفت میں رہتا تھا۔ وہ شادی شدہ تھی، مگر یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ کسی زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کر سکتی تھی، مگر شاہمیر کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے سب ایک کھیل تھا، ایک ایسا کھیل جس میں وہ جیتنا چاہتا تھا، چاہے کسی بھی طرح۔ نور نے شاہمیر کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر شاہمیر کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ قدم قدم پر نور کی مشکلات کھڑی کر دیتا تھا، کبھی طنز کر کے، کبھی شرارتوں سے، اور کبھی اتنے قریب آ کر کہ نور کے جسم میں سنسنی سی دوڑ جاتی تھی۔ سب کے سامنے وہ میاں بیوی کی طرح ہی رہتے تھے۔ ٹیبل پر گھر کے افراد ناشتہ کر رہے تھے جب نور نے خاموشی سے اپنی پلیٹ میں آملیٹ ڈالا اور کھانے لگی، مگر اسے یوں خاموش بیٹھے دیکھ کر شاہمیر کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ نور، مجھے چائے دو، شاہمیر نے حکم دیا۔ نور نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر خاموشی سے چائے کا کپ آگے بڑھایا۔ ہاتھ سے دو نور، وہ ہلکے سے سرگوشی میں بولا، مگر لہجے میں ضد تھی۔ نور کے گالوں میں ہلکی سی سرخی دوڑ گئی، مگر وہ ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھانے لگی۔ شاہمیر نے جان بوجھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے کپ لیتے ہوئے غلطی سے ہاتھ چھو گیا ہو، مگر یہ غلطی نہیں تھی۔ نور نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، مگر شاہمیر آرام سے چائے کی چسکیاں لیتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نور کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ سب گھر والے موجود تھے، مگر شاہمیر کی نظروں میں ایک خاص قسم کی شرارت تھی، جیسے وہ جان بوجھ کر نور کو زج کرنا چاہتا ہو۔ پھر کرسی پر رکھا نور کا ہاتھ وہ پکڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ بظاہر شاہمیر یوں چائے پی رہا تھا جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو، لیکن نور کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر ٹھیک سے ناشتہ نہیں کر پا رہی تھی، اپنا ہاتھ بھی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔
لیکن شاہ کی مضبوط گرفت کے آگے نور بے بس ہو گئی تھی۔ جب تک وہ چسکیاں لے کر چائے پیتا رہا، نور کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ نور جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ نور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شاہ کی کسی حرکت کا جواب ہی نہیں دے گی، مگر شاہ بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ وہ صبح کے وقت دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا جب نور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال باندھ رہی تھی۔ نور، وہ زور سے بولا۔ نور نے چونک کر پیچھے دیکھا، پھر ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اب کیا ہوا؟ میری شرٹ استری نہیں ہوئی۔ نور نے چونک کر بیڈ پر رکھی ہوئی استری شدہ شرٹ کی طرف دیکھا۔ وہ تو میں نے استری کر دی تھی، مگر مجھے اس میں سلوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ شاہ نے جان بوجھ کر شرٹ مروڑ دی اور پھر مسکرا کر بولا، دوبارہ استری کرو۔ نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شاہ تم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے نا؟ کیوں؟ وہ تنک کر بولی، نور، مجھے بہترین شرٹ چاہیے جو میرے لائق ہو۔ تمہیں اب میری بیوی ہونے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ میرے کام دل سے کیا کرو، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نور کے ہونٹ غصے سے کانپے، مگر وہ کچھ کہے بغیر شرٹ اٹھا کر استری کرنے لگی۔ یہ لو، اب ٹھیک ہے۔ اس نے جھنجھلا کر شرٹ اس کی طرف بڑھائی۔ شاہ نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں چھو لیں۔ نور فوراً پیچھے ہٹ گئی، مگر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ بہت بہتر نور، وہ چمکتے ہوئے انداز میں بولا۔ نور نے دل ہی دل میں لعنت بھیجی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب صرف ایک بہانہ تھا، اسے پریشان کرنے کے لیے، اسے اپنے قریب لانے کے لیے۔ شاہ ٹائی پہنتے ہوئے نور سے کہنے لگا، نور، میری ٹائی باندھو، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، بہت ہی سست ہو تم۔ نور اس وقت اس کا بٹوا بیڈ پر رکھ رہی تھی، اس کی گھڑی ڈھونڈ رہی تھی جو نہ جانے شاہ نے کہاں رکھ دی تھی۔ شاہ میں تمہاری لاپرواہی سے عاجز آ چکی ہوں، جہاں دل چاہتا ہے چیزیں پھینک دیتے ہو۔ سائڈ ٹیبل کے آخری دراز سے اس کی گھڑی نکال کر نور نے بیڈ پر رکھی تھی۔ جب تک شاہ آفس نہیں چلا جاتا تھا، نور کی شامت ہی آئی رہتی تھی، یار ادھر آؤ، ٹائی پہناؤ۔ نہیں پہنی جا رہی مجھ سے، نور سے چھوئی تھی۔ اس کے پاس آ کر اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ تبھی شاہ نے اپنے دونوں بازو اس کی کمر پر حائل کر کے اسے خود کے قریب کیا۔ نور کے وجود میں تو جیسے کرنٹ دوڑ گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر شاہ اس وقت تک اس کے رخسار کو اپنے لبوں سے چھو چکا تھا۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ، لو یو، یہ کہہ کر اس نے نور کو چھوڑ دیا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھتی رہی اور وہ اپنا بٹوا اور گھڑی اٹھا کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ نور کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ اب یہ معمول بن چکا تھا کہ شاہ کسی نہ کسی بہانے نور کو بلاتا، اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا، کبھی اسے سینے سے بھینچ کر چھوڑ دیتا، کبھی ماتھے پر بوسہ لیتا، کبھی اس کی کمر پر چٹکی بھر دیتا، اور نور مجبور ہو کر اس کی چالوں کا سامنا کرتی۔ اسے غصے سے دیکھتی تو وہ آنکھ ونک کر کے مسکرا کر چلا جاتا۔ ایک دن نور باغ میں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی تھی کہ شاہ کی آواز آئی، نور جلدی آؤ۔ نور چونک گئی اور اندر دوڑی، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی، شاہ آرام سے صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں موبائل تھا اور ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں ڈالی۔ کیا ہوا، کیا چاہیے؟ نور نے غصے سے پوچھا۔ شاہ نے موبائل کی اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، میری گھڑی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ نور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہی بلانے کے لیے چیخ رہے تھے؟ ہاں اور کیا، تم میری بیوی ہو، میرا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نور کے چہرے پر ناگواری نمایاں ہو گئی۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، بیوی اور نوکر میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، شاہ نے شرارتی لہجے میں کہا، پھر اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، ویسے تم مجھ پر جتنا غصہ کرو گی نا، میں اتنا ہی تمہیں ستاؤں گا۔ نور نے نفرت سے اسے دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ہاتھ پکڑنا بند کرو شاہ۔ نور نے فوراً سے ہاتھ جھٹک دیا۔ شاہ نے ہلکا سا قہقہ لگایا، تمہیں اس کی عادت ڈالنی پڑے گی جانے من، کیونکہ میرا دل اب دوری برداشت نہیں کر رہا، روز تمہارے پاس آنے کی ضد کرتا ہے۔ میرے بارے میں کچھ تو سوچو یار، کب تک تڑپاؤ گی؟ نور نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اپنی جگہ پر کھڑا رہا، جیسے اس کی ہر حرکت نور کے صبر کو مزید آزمانے کے لیے ہو۔ ساری زندگی، نور نے تنک کر کہا،
شامیر کہنے لگا، سوچ ہے تمہاری جانے من، تمہارے دل میں اپنی محبت کی ایسی چنگاری سلگاؤں گا کہ تڑپ کر میرے سینے سے لگو گی، پاگل کر دوں گا تمہیں اپنی محبت میں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ نور کے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ شامیر کو زج کرنا مشکل تھا۔ وہ جان بوجھ کر ہر موقع پر اسے الجھانے، تنگ کرنے اور اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شامیر کی حرکتوں پر رد عمل نہیں دے گی، مگر حقیقت یہ تھی کہ شامیر کا ہر وار اسے بے چین کر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے تنگ کرنے کے لیے سب کر رہا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور جذبہ تھا؟ یہ سوال نور کے دل میں گونج رہا تھا، مگر وہ جواب نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا اور پوری حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نور بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں میں موبائل تھا اور وہ دھیمی آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں اب اور نہیں رہ سکتی یہاں، بس کسی بھی طرح اس بندھن سے نکلنا ہے۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی، التجا تھی، جیسے وہ کسی اندیکھے اندھیرے میں پھنس گئی ہو۔ تم کچھ کرو پلیز، جلدی کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ مگر نور کو اندازہ نہیں تھا کہ دروازے کے پیچھے باہر کھڑا کوئی سب کچھ سن چکا ہے۔ شامیر دروازے کے پیچھے چہرہ سخت کیے، ہاتھ مٹھیوں میں بھینچے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جنون تھا۔ نور کی ایک ایک بات اس کے دل میں انگارے کی طرح گر رہی تھی۔ کسی اور سے مدد مانگ رہی ہو؟ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو؟ اس نے دان پی سے آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نور جیسے ہی فون رکھنے لگی، دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ نور کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا دل دہل گیا۔ وہ حیرت اور خوف کے مارے ساکت ہو گئی۔ شامیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ یہ کیا بکواس تھی؟ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ کون ہے یہ؟ شامیر کی آواز گرج رہی تھی، اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ نور کا دل کانپ اٹھا۔ وہ کوئی نہیں، اس نے بے یقینی سے کہا اور ہاتھ آگے بڑھایا، مگر شامیر نے غصے میں فون کو زور سے دیوار پر دے مارا۔ چٹاخ! فون ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ نور کی سانس رک گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شامیر، تم نے میرا فون کیوں توڑ دیا؟ وہ تڑپ کر بولی، مگر شامیر کی آنکھوں میں سرخی اور بڑھ گئی۔ نور آدمی بیوی ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے محبت کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا لہجہ دھاڑ کی مانند تھا۔ وہ ایک جنونی آدمی کی طرح سانس لے رہا تھا۔ نور پیچھے ہٹنے لگی، مگر شامیر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم صرف ضدی ہو، مگر تم نے تو حد ہی کر دی۔ تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو، کسی اور کے ساتھ بھاگنے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ نور کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ شامیر پلیز چھوڑو مجھے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے التجا کی، مگر شامیر کا غصہ عروج پر تھا۔ غلط فہمی؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے نور، تم کسی اور کو کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ شامیر، میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شامیر میر جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ غصے میں دیوار پر زور سے گھونسا مار چکا تھا، پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم مجھے دھوکہ دے سکتی ہو؟ میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا نور۔ نور کی گھبراہٹ بڑھنے لگی تھی۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا، پلیز یقین کرو، وہ سسک کر بولی، مگر شامیر کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ یقین؟ تم چاہتی ہو کہ میں تم پر یقین کروں جبکہ تم کسی اور مرد سے اپنی آزادی کی بھیک مانگ رہی ہو؟ نور کا وجود کانپ رہا تھا۔ شامیر نے ایک جھٹکے سے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ فرش پر کانچ بکھر گیا۔ نور خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ تم میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی نور، میں تم سے سچ میں محبت کرنے لگا تھا، اور تم؟ اس کا لہجہ پہلے غصے سے بھرا ہوا تھا، مگر اب درد شامل ہو چکا تھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے اس کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ شامیر نے ایک جھٹکے میں نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا،
کیا تم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں؟ میں تمہیں آزاد کرنے والا نہیں ہوں نور، کبھی نہیں۔ نور نے جلدی سے اس کے ہاتھ جھٹکے اور پیچھے ہٹک گئی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی شامیر، تمہیں یہ زبردستی ختم کرنی ہوگی۔ شامیر طنزیہ مسکرایا تھا، بہت غصے میں تھا۔ محبت نہیں کرتی تو بتاؤ وہ کون ہے جس سے تم کرتی ہو؟ نور نے سخت لہجے میں کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ شامیر نے دانت پیسے، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تمہارا ذاتی معاملہ؟ تم میری بیوی ہو نور، تمہارے ہر معاملے کا اختیار مجھ پر ہے۔ نور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں شامیر، میں تمہاری بیوی ضرور ہوں، مگر تم مجھے قید نہیں کر سکتے۔ شامیر نے ایک دم بیٹھ کے قریب بڑے لیمپ کو زور سے زمین پر دے مارا، وہ بھی زمین پر گر کے چکنا چور ہوا تھا۔ نور چیخ کر پیچھے ہوئی تھی۔ ابھی بھی لگتا ہے کہ میں تمہیں قید کرنا چاہتا ہوں؟ تم نے جو کہا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا نور۔ اگر تمہیں میری محبت زبردستی لگتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی محبت کی شدت دکھاؤں گا۔ اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ نور کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ شامیر پلیز بس کرو۔ مگر شامیر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کہو نور کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کہا، کہ تم مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی، کہ تم میری ہو، صرف میری شامیر کی۔ نور کی ہچکیاں بن گئیں۔ شامیر، میں مجبور ہوں، میں اس رشتے سے خوش نہیں۔ شامیر نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اچانک سے اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں کسی اور کی طرف جاتے دیکھا تو میں وہ کر گزروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ نور وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسے سکنے لگی۔ اس کا دل کسی خوفناک اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ شامیر کو سب پتہ چل چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ حویلی کی فضا خوشی سے گونج رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں سب گھر والے جمع تھے اور شامیر کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تو کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر اچانک سے مبارکبادوں کا شور اٹھا۔ ماشاء اللہ، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ شامیر کی ماں نے خوشی سے نور کو گلے لگا لیا۔ نور کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ کیا کہا شامیر نے؟ میں ماں بننے والی ہوں؟ نور کی نظریں بے یقینی سے شامیر پر جمی تھیں، جو اطمینان سے کھڑا سب کی مبارکبادیں وصول کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نور کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی حیرت کا اندازہ ہی نہ ہو۔ نور کے سسرالی رشتہ دار بار بار اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، شامیر کی بہن بولی۔ میں تو کہتی ہوں اب نور کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ خوشخبری کا وقت ہے، ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا، شامیر کی بھابھی نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ نور کی آنکھوں میں بے یقینی کے آنسو آ گئے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر ہجوم کے بیچ اس کی آواز دب گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شامیر نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کا دل خوف اور غصے سے کانپنے لگا۔ یہ جھوٹ تھا، ایک بہت بڑا جھوٹ بولا تھا شامیر نے۔ جیسے ہی موقع ملا نور تیزی سے اپنے کمرے میں آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ شامیر نے آخر یہ جھوٹ کیوں بولا؟ ابھی وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور شامیر اندر آیا۔ وہ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے نور کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نور نے غصے اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ سب کیا ہے شامیر؟ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ شامیر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سرد جنون تھا۔ کیونکہ اب تمہیں خود میرے پاس آنا ہوگا نور۔ نور کی سانس اٹک گئی۔ کیا؟ شامیر نے قدم آگے بڑھایا۔ نور خود بخود پیچھے ہوئی۔ اب یہ تم پر ہے نور، یا تو تم خود مجھے میرا حق دو یا پھر گھر والوں کو سچ بتا کر سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ۔ نور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھے ایک جال میں پھنسا دیا ہے۔ شامیر کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ تم میرے نکاح میں ہو نور، میں صرف وہی مانگ رہا ہوں جو میرا حق ہے۔
نور کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے لگا۔ یہ دھوکہ ہے شاہ میر، یہ زبردستی ہے، شاہ میر نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے نور، اب تم جو بھی کہو، حقیقت یہی رہے گی کہ سب کو تم سے امیدیں ہیں۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو میرا حق دے دو، یا سب کو جا کر کہو کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اور پھر اس بے عزتی کے لیے تیار رہو جو تمہارے ساتھ ہوگی کہ تم نے مجھے ابھی تک اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ نور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بری طرح پھنس چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے اور شاہ میر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ اب دیکھتا ہوں نور، تم کب تک انکار کرتی ہو، مجھ سے دور رہتی ہو۔ نور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بے چینی سے کیفے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ لڑکا کسی بھی لمحے اندر آ سکتا تھا۔ آج سب کچھ واضح ہو جائے گا، مجھے اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس نے بے ساختہ اپنی انگلیاں مروڑی اور نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ علی آ چکا تھا۔ وہ عام انداز میں چلتا ہوا آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نور کی سانسیں تھوڑی بے ترتیب ہو گئیں۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا نور؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نور نے ایک پل کے لیے لب بھینچا اور پھر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ کیا تم بھی مجھے پسند کرتے ہو؟ علی کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ نور، تم مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ تمہاری تو شادی ہو چکی ہے۔ نور نے تڑپ کر کہا، ہاں، لیکن تم جانتے ہو نا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی۔ میں نے تمہارے لیے، تمہاری خاطر اپنے دل میں جگہ رکھی تھی، لیکن میں اب بھی الجھائی ہوئی ہوں۔ علی نے گہری سانس لی، پھر اس کی طرف جھک کر بولا، نور، تم ایک غلط فہمی کا شکار رہی ہو۔ میں تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ نور کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ کیا؟ علی نے مزید وضاحت کی۔ نور، میں تمہیں بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، ایک اچھی دوست کے طور پر، لیکن محبت نہیں۔ میں پہلے سے کسی کو پسند کرتا ہوں۔ نور کو جیسے کسی نے زمین میں گاڑ دیا ہو، وہ ساکت ہو گئی۔ تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے تمہاری سچائی کا پتہ چل گیا تھا نور۔ تمہیں میری نہیں، صرف اس ضد کی پرواہ تھی کہ تمہیں شاہ میر سے دور جانا ہے، اور یہ فیصلہ تم نے کسی محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ضد اور ناپسندیدگی کی بنیاد پر کیا تھا۔ نور کو جیسے زوردار تھپڑ لگا ہو۔ اور سب سے بڑی بات، علی نے توقف کیا، مجھے شاہ میر سے دشمنی تھی، اس لیے میں نے تمہیں بہکایا۔ میں چاہتا ہے کہ تم شاہ میر کی زندگی سے نکل جاؤ تاکہ میں اپنا بدلہ لے سکوں۔ نور کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ کیا؟ ہاں نور، میرا مقصد تم سے محبت کرنا نہیں تھا بلکہ شاہ میر کو تکلیف دینا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے تمہیں بھی دھوکے میں رکھا۔ مجھے تمہیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ نور کا جسم جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ میں نے شاہ میر کو ہمیشہ غلط سمجھا، جبکہ وہی سچ میں میرا حقدار تھا۔ میں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً اٹھی اور کیفے سے باہر نکل گئی۔ اب اس کے قدموں میں ایک نئی بے قراری تھی۔ نور تیزی سے حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کے دل میں ایک اضطراب تھا، ایک عجیب سا خوف کہ شاید بہت دیر ہو چکی ہو۔ شاہ میر اپنے کمرے میں تھا، کتاب پڑھنے میں مصروف۔ نور نے دروازے پر دستک دی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ شاہ میر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ نور چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، شاہ میر۔ شاہ میر نے کتاب بند کی اور اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ نور کا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور سر جھکا کر بولی، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ شاہ میر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، معافی؟ تمہیں کس بات کی معافی چاہیے نور؟ نور نے بے بس ہو کر کہا، میں نے تمہیں غلط سمجھا شاہ میر۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ظالم اور جابر سمجھا، لیکن حقیقت میں غلط تھی۔ میں کسی اور کو دل میں جگہ دیے بیٹھی تھی اور وہی آدمی مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ شاہ میر نے گہری نظر سے اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ نور نے نظریں جھکا کر کہا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے تمہارا دل دکھے۔ میں اب تمہاری عزت کرنا چاہتی ہوں، تمہارے رشتے کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ شاہ میر نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر گہری سانس لے کر اٹھا اور نور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نور،
مجھے معافی سے زیادہ تمہارا بھروسہ چاہیے۔ کیا تم سچ میں اب اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، یا یہ بھی صرف ایک احساس جرم ہے؟ نور نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور سر جھکا دیا۔ یہ میرا دل کہہ رہا ہے شامیر، میں نے دیر کر دی لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں شامیر۔ شامیر نے دھیرے سے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر تم واقعی سچ کہہ رہی ہو تو پھر مجھے تم پر یقین کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھو نور، اس بار دھوکا ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وعدہ کرو میرے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہیں دو گی۔ نور نے تیزی سے سر ہلایا۔ نہیں شامیر، اب کوئی دھوکا نہیں۔ شامیر نے پہلی بار سکون سے مسکرا کر کہا۔ پھر ٹھیک ہے نور، اس رشتے کو ایک اور موقع دیتے ہیں۔ نور کی آنکھوں سے خوشی اور شرمندگی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس نے سچے دل سے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ شامیر نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ اپنا آپ اسے دے چکی تھی۔ نور، کیا سچ میں مجھے اتنی ہی محبت دوگی جتنی میں تم سے کرتا ہوں؟ نور چاہ کر بھی شرم کے مارے اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ بولو نا نور، میں سننا چاہتا ہوں۔ شامیر کی بے قراریاں عروج پر تھیں اور نور شرم سے لال انار ہوئی تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ شامیر یہ سن کر ایک شرارتی مسکراہٹ شامیر کے چہرے پر پھیلی تھی۔ اچھا، لیکن میرا تمہاری شرم سے گزارا نہیں ہے۔ مجھے تو اپنی نور سے اظہار محبت سننا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نور کو گود میں بھر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی شرم کی سرخی کے شامیر کے جذبات کو مزید لو دے رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ بے خودی میں آگے بڑھنے لگا۔ نور، مجھے ایک بہت پیاری سی بیٹی چاہیے، بالکل تمہارے جیسی، پیاری سی، معصوم سی۔ دوگی؟ شامیر کی فرمائش پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب وہ اس کی گردن پر محبت کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ اب ان کی زندگی میں صرف محبت ہی محبت تھی۔
こと子供